بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دوسرے چیپٹر کا اختتامیہ لیکچر دیکھیں گے، آخری لیکچر دوسرے چیپٹر کا انشاءاللہ۔ یہ چیپٹر آپ پڑھ چکے ہیں کہ پاکستان کے پارلیمانی دور پر مشتمل ہے۔ تو گورنر جنرل کے طور پر قائد اعظم محمد علی جناح کو ہم نے پہلے گورنر جنرل کے طور پر پڑھ لیا ہے۔ تو اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ باقی 3 جو گورنر جنرل پاکستان کے بنے تھے 1956 تک، 1947 سے 1956 تک، ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ محمد علی جناح کی وفات کے بعد خواجہ ناظم الدین صاحب پاکستان کے گورنر جنرل بنے دوسرے۔ تیسرے نمبر پر ملک غلام محمد صاحب بنے گورنر جنرل پاکستان کے، اور چوتھے نمبر پر سکندر مرزا صاحب پاکستان کے چوتھے نمبر کے گورنر جنرل بنے۔ سکندر مرزا کے ساتھ ایک اور اہم سلسلہ ہے جو آپ کو میں بتاتی جاؤں کہ یہ گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہونے والے آخری شخص بھی ہیں، کیونکہ پھر پاکستان کا آئین نافذ ہو گیا تھا اور اس آئین کی روح سے صدر مملکت کا عہدہ تخلیق ہو گیا تھا، اور سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر مقرر ہوئے تھے۔ تو اس طرح پاکستان کے جو سربراہان مملکت ہیں 1947 سے لے کے 1956 تک گورنر جنرل کے طور پر یہ چاروں قائد اعظم خواجہ ناظم الدین، ملک غلام محمد اور سکندر مرزا تھے، اور 1956 سے 58 تک صدر کے طور پر سکندر مرزا کام کرتے رہے، سربراہی مملکت کے طور پر۔ اب ہم ایک کر کے تمام جو گورنر جنرل ہیں ان کی خدمات کو ڈسکس کریں گے، ان کے کاموں کو ڈسکس کریں گے۔ تو خواجہ ناظم الدین صاحب 14 ستمبر 1948 کو پاکستان کے دوسرے نمبر پر گورنر جنرل مقرر ہوئے، اور 17 اکتوبر 1951 تک یہ دوسرے نمبر پر اپنے عہدے پر گورنر جنرل کے فائز رہے۔ خواجہ ناظم الدین صاحب ملک کے آئینی سربراہ کا جو کردار انہیں دیا گیا تھا، اس آئینی کردار کو بہت اچھے طریقے سے نبھاتے رہے۔ وزیر اعظم کے اجلاس کی عام طور پر کابینہ کے اجلاس کی صدارت وزیر اعظم کرتے ہوتے ہیں، تو اگر وزیر اعظم موجود نہ ہو تو پھر ان کی غیر موجودگی میں یہ اختیار گورنر جنرل کا تھا کہ وہ کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرے۔ تو خواجہ ناظم الدین صاحب بھی صرف وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے تھے۔ لیاقت علی خان صاحب نے جب پنجاب وزارت معطل کی ممدوٹ دولتانہ مسئلے کی وجہ سے اور گورنر راج نافذ کیا، تو خواجہ ناظم الدین صاحب نے قطعاً وزیر اعظم کے اختیارات میں دخل اندازی نہیں کی۔ مسلم لیگ مشرقی پاکستان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو مسلم لیگ مشرقی پاکستان کے صوبائی صدر مولانا محمد اکرم خان صاحب تھے، جن کی حمایت خواجہ ناظم الدین صاحب نے کی، اور اس حمایت کی وجہ سے مسئلہ الجھا کہ بہت سارے لیڈر جو ہیں مسلم لیگ کے مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے، وہ مسلم لیگ سے نکل گئے اور انہوں نے اپنی پارٹیاں بنا لیں۔ عوامی لیگ خاص طور پر جو ہمیں نظر آتی ہے، جس نے مشرقی پاکستان کے حوالے سے جو سٹانس اختیار کیا، جو لائے عمل طے کیا، اس لائے عمل نے پاکستان کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ تو یہ صرف اس لیے ہوا بنیادی طور پر کہ مسلم لیگ، صوبائی مسلم لیگ جو ہے وہ اپنا کام مشرقی پاکستان میں پورے طریقے سے نہ کر سکی اور اپنے معاملات کو درست نہ کر سکی۔ بنگلہ زبان کا جب معاملہ ہمیں نظر آتا ہے تو خواجہ ناظم الدین صاحب انتہائی محب وطن شہری ہیں، پاکستان کے محب وطن پولیٹیشین ہیں پاکستان کے۔ تو بنگلہ زبان کا جب مسئلہ آتا ہے تو یہ اس پر بھی پاکستان کی فیور کرتے ہیں، اور جو بنگالی تحریک سٹارٹ میں ہی پاکستان کے قیام کی سٹارٹ ہو گئی تھی، بنگالی زبان کو سرکاری زبان بنانے کی تحریک، تو قائد اعظم کے دبدبے کی وجہ سے وہ وقتی طور پر تو دب گئی تھی، لیکن بعد میں پھر اس نے سر اٹھا لیا تھا اس تحریک میں۔
تو خواجہ ناظم الدین صاحب نے اس بنگالی زبان کے اس معاملے میں قطعاً کسی قسم کی فیور اس حوالے سے نہیں کی بنگالی زبان کی کہ انہیں پتہ تھا کہ سرکاری زبان ایک ہی ہوتی ہے، اور اردو چونکہ رابطے کی زبان ہے، تمام صوبوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، اور ہندوستان میں ہندی کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا تھا، اور کوئی زبان بھی علاقائی اس وقت منظر عام پر نہیں تھی۔ جب اردو اور ہندی کا تنازع ہوا تھا تو مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کا خیال آیا تھا، تو اب بھی پاکستان کے قیام کے بعد اردو ہی کو وہ مقام ملنا چاہیے تھا، اور خواجہ ناظم الدین صاحب بجا اس معاملے میں اپنے موقع پر قائم تھے، تو اس لیے بنگالی زبان کے معاملے پر انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو پاکستانیت پر حرف ڈالتا ہو۔ لیاقت علی خان صاحب کی شہادت جب ہوتی ہے 16 اکتوبر 1951 کو، تو گورنر جنرل کے عہدے پر فائز خواجہ ناظم الدین صاحب مستعفی ہو جاتے ہیں اس عہدے سے، اور وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں، اور ان کے بعد خواجہ ناظم الدین صاحب کے بعد گورنر جنرل کا عہدہ ملک غلام محمد صاحب کے پاس آ جاتا ہے۔ ملک غلام محمد صاحب گورنر جنرل پاکستان کے بنے، تیسرے نمبر پر یہ اپنے اس عہدے پر فائز ہوئے 17 اکتوبر 1951 کو۔ 7 اگست 1955 تک یہ اپنی تمام فرائض جو ہیں وہ سر انجام دیتے رہے۔ بیمار ہو گئے تھے بہت زیادہ، تو پھر ان کو بیماری کی رخصت لینی پڑی، اور بیماری کی رخصت کے بعد یہ مکمل طور پر ان کا گورنر جنرل شپ کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ ملک غلام محمد صاحب کا تعارف کرواتے جائیں کہ ملک غلام محمد صاحب 1895 میں لاہور میں پیدا ہوئے، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے ایم اے LLB کیا، 1920 میں انڈین آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ سروس جوائن کی، 1934 میں پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف ڈپارٹمنٹ میں ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل بنائی۔ 1945 میں بامبے میں ملک غلام محمد صاحب نے اسٹیل صنعتکار تھے، جیسی مہندرا اور کیسی مہندرا، ان کے ساتھ مل کر مہندرا اینڈ محمد اسٹیل کمپنی قائم کی تھی۔ ملک غلام محمد کمپنی کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی تھے، جہاں وہ کمپنی کی آمدنی اور مالی امور کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد بننے والی لیاقت علی خان کی کابینہ میں بھی وزیر خزانہ بنائے گئے تھے۔ سیکولر مزاج کے مالک تھے، اس لیے آئین بھی سیکولر مزاج کا چاہتے تھے۔ دستوریہ میں سیکولر نظام کے حامی گروپ کی پشت پناہی بھی کرتے رہے۔ محلاتی سازشوں اور غیر جمہوری ہتھ کنڈوں کے ماہر تھے، چنانچہ پاکستان کے وزیر خزانہ کی حیثیت سے اور بعد میں گورنر جنرل کی حیثیت سے یہ اپنی سازشی نیچر کے تحت ملک کے انتظام و انصراب میں دخل اندازی کرتے رہے، اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ملک کے دونوں حصوں میں، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، صوبائی تعصبات کو ہوا دیتے رہے۔ اس کی سب سے اہم ہمیں نظر آتی ہے صورتحال جب روپے کی قیمت میں کمی کا معاملہ آتا ہے، تو لیاقت علی خان صاحب وزیر اعظم کے طور پر روپے کی قیمت میں کمی نہیں کرنا چاہتے، اور وزیر تجارت فضل الرحمان صاحب ان کا ساتھ دیتے ہیں، جبکہ وزیر خزانہ کے طور پر ملک غلام محمد جو ہے وہ روپے کی قیمت میں کمی کے معاملہ پر کمی چاہتے ہیں اور زور دیتے ہیں لیاقت علی خان صاحب پر اور وزیر تجارت فضل الرحمان صاحب پر کہ روپے کی قیمت کو کم کیا جائے۔ دونوں وزراء کے درمیان اختلافات جو ہمیں منظر عام پر نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر خزانہ کے طور پر ان کے اختلافات باقی دوسرے وزراء کے ساتھ بھی ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے ہم نے وزارت مہاجرین کی ہم نے پڑھی تھی، بحالی مہاجرین، تو ان میں بھی میر افتخار صاحب کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی۔ تو مسئلہ بتانے کا یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کے وزراء کے ساتھ تو خاص طور پر ان کی مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لیاقت علی خان صاحب کی کابینہ ہی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی نظر آئی ہوئی تھی، کہ ایک مشرقی حصہ مشرقی پاکستان کے وزراء، ایک مغربی پاکستان کے وزراء۔ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی جب رپورٹ آتی ہے تو اس وقت بھی ملک غلام محمد صاحب جو ہیں اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ پورا گروپ ان کی فیور کر رہا ہے، جو مشرقی پاکستان کے اور مغربی پاکستان کی گروپنگ میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں راولپنڈی سازش کیس، جب لیاقت علی خان صاحب کے حوالے سے یہ منظر عام پر آتی ہے کہ حکومت ان کے لیاقت علی خان کی گرانے کے لیے کچھ وزراء اور کچھ فوجی جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں اور کچھ سول سوسائٹی کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں،
تو اس وقت نظر آتا ہے کہ مولانا غلام محمد صاحب ان لوگوں میں شامل ہیں جو لیاقت علی خان کی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں۔ 1951 میں 16 اکتوبر 1951 کو لیاقت علی خان کی شہادت ہوتی ہے پنڈی میں، جب وہ جلسہ عام میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ تو اس وقت بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ مولانا غلام محمد صاحب جو ہیں وہ پنڈی میں موجود ہیں، لیکن وہ لیاقت علی کے جلسے میں بھی نہیں آتے، اور پھر جب لیاقت علی خان کی شہادت ہو جاتی ہے تو معاملات کو اس نوعیت سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وزیر خزانہ ہیں وہ، تو نواب مشتاق برمانی کے ساتھ دونوں مل کر ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا۔ تو خود کو ہی ملک غلام محمد صاحب جو ہیں وہ نامزد کر دیتے ہیں کہ آئندہ کا وزیر اعظم ملک غلام محمد ہوگا۔ نتھیا گلی میں مقیم گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین صاحب کو خبر ہوتی ہے تو لیاقت علی خان کی شہادت کی، اور وہ آتے ہیں پنڈی میں، تو وہاں ان کو اس مسئلے کے ساتھ واقفیت ہوتی ہے جناب کہ وزیر اعظم ملک کا ملک غلام محمد صاحب بن رہے ہیں۔ تو خواجہ ناظم الدین صاحب جو ہیں وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو وزارت سازی کا عمل ہے، جو حکومت سازی کا عمل ہے، وہ انتہائی عجیب طریقے سے طے پاتا ہے کہ لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد کہ 3 لوگ بیٹھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں، خواجہ ناظم الدین، مولانا غلام محمد، نواب مشتاق برمانی، کہ اب وزیر اعظم کون بنے گا اور گورنر کون بنے گا۔ چنانچہ گورنر جنرل کے لیے خواجہ ناظم الدین صاحب کہتے ہیں گورنر جنرل ملک غلام محمد صاحب بنیں گے، اور وزیر اعظم کا عہدہ جو ہے وہ خواجہ ناظم الدین صاحب کے پاس آئے گا۔ شاید یہ ایک خیال ان کے ذہن میں ہوگا کہ پارلیمانی نظام حکومت میں تمام اختیارات جو ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں، تو وہ مضبوط حیثیت کا مالک ہوتا ہے۔ چنانچہ خواجہ ناظم الدین صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم اسی حوالے سے بنتے ہیں، لیکن بعد کے حالات اور واقعات نے بتایا کہ شریف انسان جہاں بھی ہو وہ شریف ہی رہتا ہے، اور عہدے جو ہیں وہ ایسے لوگوں کی وجہ سے مضبوط ہوتے ہیں جو تھوڑی مضبوطی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو خواجہ ناظم الدین صاحب شریف بندے تھے، اس لیے غلام محمد جیسے شاطر اور ہوشیار شخص نے قابو پا لیا۔ گورنر جنرل کے اختیارات جو آئینی قسم کے تھوڑے سے تھے، ان کو اپنی ہوشیاری کے ساتھ ان تمام اختیارات پر قابض ہوتے چلے گئے۔ خان عبد القیوم صاحب جو سرحد میں مسلم لیگ کو لیڈ کر رہے تھے، صدر تھے، انہوں نے الیکشن کے موقع پر مسلم لیگ ہی کو جتوانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، حزب اختلاف بھی نہ بننے دی، اور صوبہ سرحد میں سہروردی کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ اس وقت گورنر جنرل غلام محمد نے خان عبد القیوم کے خلاف کارروائی کا حکم دیا، لیکن خان عبد القیوم بھی ویسے ہی باروب اور تیز شخص تھے، چنانچہ اس فیصلے پر ویسے تو عمل نہیں ہوا، کیونکہ خواجہ ناظم الدین صاحب کے بھائی خواجہ شہاب الدین وہاں پر گورنر تھے، لیکن دخل اندازی کی کوشش غلام محمد نے ضرور کی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غلام محمد صاحب کا یہ جو اختیار ہے دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی، یہ ناجائز اس کا استعمال انہوں نے کیا، بہت سارے مواقع پر کیا۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ محدود مارشل لا لگانے کی جب بات ہوئی، کیوں ہوئی کہ لاہور میں خاص طور پر پنجاب میں یہ مسئلہ اٹھا تحریک ختم نبوت کے حوالے سے، اور فساد جو ہے وہ پھیلنے کا جب ڈر ہوا تو امن و امان جو ہے وہ ملک کا خرابی کی حالت میں جا رہا تھا، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو رہی تھی، تو پنجاب میں مارشل لا کے نفاذ کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ آتا ہے کہ دولتانہ صاحب سمجھتے ہیں کہ امن و امان کی ذمہ داری مرکزی حکومت کا کام ہے، جبکہ مرکزی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ امن و امان کی ذمہ داری پنجاب حکومت کا کام ہے۔ چنانچہ خواجہ ناظم الدین صاحب احکامات جاری کرتے ہیں دولتانہ صاحب کے خلاف کہ آپ جو ہے آپ اپنے پنجاب کے امور پر قابو نہیں پا سکیں، تو آپ کو برطرف استعفیٰ دے دیں۔ تو اب وہ دولتانہ صاحب مستعفی ہو گئے، تو خواجہ ناظم الدین صاحب جو ہیں ان کے لیے پھر ملک غلام محمد صاحب جو ہیں وہ ایکشن لیتے ہیں کہ خواجہ ناظم الدین صاحب کی حکومت کو وہ برطرف کر دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ آپ کی وزارت جو ہے وہ بالکل نااہل ثابت ہوئی ہے، نہ انہوں نے بحرانوں پر قابو پانے کی ان کے اندر صلاحیت ہے، اور نہ ہی تحریک ختم نبوت کو
کے معاملے کو انہوں نے صحیح طریقے سے ہینڈل کیا ہے۔ تو خواجہ ناظم الدین صاحب کی حکومت کو اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے ملک غلام محمد صاحب نے ڈسمس کر دیا۔ محمد علی بوگرا صاحب جو امریکہ میں سفیر ہیں، اب یہاں پر دیکھیے کہ اختیارات کا کس قدر بے تحاشا استعمال ملک غلام محمد صاحب کرتے ہیں کہ محمد علی بوگرا صاحب جو امریکہ میں سفیر ہیں پاکستان کے، ان کو پہلے ہی بلا لیا جاتا ہے خواجہ ناظم الدین صاحب کی برطرفی سے، پہلے ہی ان کو بلا لیا جاتا ہے محمد علی بوگرا کو، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان سے مشورہ لینا تھا۔ اور جیسے ہی خواجہ ناظم الدین کی حکومت برطرف کرتے ہیں تو محمد علی بوگرا صاحب کو وزیر اعظم منتخب کر لیتے ہیں، نہ کسی دستوریہ سے پوچھتے ہیں، نہ کسی پارٹی سے پوچھتے ہیں، اور نہ ہی کوئی حلقہ انتخاب محمد علی بوگرا کا کوئی متعین ہے۔ بہرحال ایک انتہائی غیر جمہوری فیصلہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے محمد علی بوگرا کو اس وقت وزیر اعظم بنا کر۔ یہ بات مسلم لیگ کی شکست و ریخت کا باعث بھی بنتی ہے، اور اس سے پہلے بھی مسلم لیگ جو ہے وہ شکست و ریخت کا شکار ہے، کیونکہ مسلم لیگ کے جو اراکین ہیں بہت سارے، وہ بہت ان کو لالچ دیے جاتے ہیں، ان کو ہر طرح کے لالچ کے تحت وہ ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں، پارٹیاں بدل رہے ہیں، پارٹیاں بنا رہے ہیں، حکومتیں بدل رہے ہیں، حکومتوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ حکومت خواجہ ناظم الدین صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو دستوریہ اعتراض نہیں کرتی کہ ہم سے کیوں نہیں پوچھا، پھر جب خواجہ ناظم الدین کی حکومت چلی جاتی ہے تو دستوریہ اعتراض نہیں کرتی۔ مشرقی پاکستان میں تھوڑا اس معاملے میں غصہ ناراضگی جو ہے وہ ضرور آتا ہے، لیکن اعتراض کی جو بات ہے وہ اس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ نہیں کی جاتی جس طرح پارٹیاں عام طور پر سٹینڈ لیتی ہوتی ہیں۔ تو مسلم لیگ جو ہے وہ مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو کر اپنی خود جو ہے کمزوری کا باعث بنی ہوئی تھی، عوام کے اندر اس کا اثر و رسوخ جو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا تھا، اور یہ ہمیں نظر آتا ہے جگتو فرنٹ جب بنتا ہے متحدہ محاذ تمام پارٹیوں کا مشرقی پاکستان کے الیکشن کے موقع پر، تو مسلم لیگ کے خلاف تمام پارٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں، اور جب الیکشن لڑتی ہیں تو مسلم لیگ کو بالکل وہاں پر صفایا کر دیتی ہیں کہ صرف 9 سیٹیں 309 سیٹوں میں سے صرف 9 سیٹیں جو ہیں مسلم لیگ کے حصے میں آتی ہیں۔ اس متحدہ محاذ کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ فضل حق صاحب بن جاتے ہیں، اور پھر فضل حق صاحب جو ہیں وہ جاتے ہیں، بہت سارے بیانات ان کے منظر عام پر آئے پاکستان کے خلاف ہونے کے، تو ان کی حکومت کو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر رہے ہو، تو مشرقی پاکستان میں گورنر راج نافذ کر دیتے ہیں۔ یہاں میں ملک غلام محمد صاحب اپنی اختیارات کا استعمال کرتے ہیں ناجائز، اور مشرقی پاکستان کے اب جو لوگ ہیں منتخب ہوئے ہوئے اس اسمبلی کے، ان کا اعتراض ہے کہ جو دستوریہ ہے مرکز کی وہ ہمارے حمایت سے محروم ہو گئی ہوئی ہے، اس لیے نئی دستوریہ ہر حال میں اس کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے مسائل کو حل کرنے والے لوگ مرکزی دستوریہ میں بیٹھے ہوں۔ اور مرکزی دستوریہ جو ہے وہ تحلیل کر دی جاتی ہے غلام محمد صاحب کی طرف سے، مطلب غلام محمد صاحب اس دستوریہ کو تحلیل کر دیتے ہیں، اس کی وجوہات جو بھی بنتی ہیں، لیکن انتہائی ناجائز اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے دستوریہ کو تحلیل کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ میں پہلے ڈسکس کر چکی ہوں کہ دستوریہ ملک غلام محمد صاحب کے اختیارات پر قدغن لگا رہی تھی، تو انہیں لگا کہ مجھے کمزور کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے دستوریہ کو ہی تحلیل کر دیا۔ دستوریہ کی اس تحلیل کے خلاف اسپیکر اسمبلی مولوی تمیز الدین صاحب نے ہائی کورٹ جو اس وقت سندھ کورٹ تھی وہاں پر اس کا کیس دائر کیا، اور مولوی تمیز الدین کے حق میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ اسمبلی کی تحلیل نہیں ہونی چاہیے تھی دستوریہ کی۔ جسٹس محمد منیر صاحب کے پاس فیصلہ پہنچتا ہے، سپریم کورٹ میں ریٹ کرتی جو اس وقت فیڈرل کورٹ کہلاتی ہے۔ اس وقت کے دور میں عدلیہ کی سب سے بڑی عدالت جو ہے عدالت وہ فیڈرل کورٹ کہلاتی ہے، وہاں پر حکومت پاکستان سندھ کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کرتی ہے، تو جسٹس منیر صاحب کی سربراہی میں بینچ جو ہے وہ فیصلہ دیتا ہے کہ غلام محمد صاحب کا یہ ایکشن ٹھیک ہے، نظر ضرورت کے تحت ہے، تو لیکن وہ ساتھ کچھ شرائط لگائی جاتی ہیں اس عدلیہ کی طرف سے
کہ حکومت نئی دستوریہ بنائے اور پھر اپنا کام جو ہے وہ آئین بنانے کا وہ جلدی کیا جائے۔ محمد علی بوگرا صاحب جن کی موجودگی میں پہلی دستوریہ کو تحلیل کیا جاتا ہے اور وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہیں، مولانا غلام محمد صاحب اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ایک غیر جمہوری طریقے سے پھر محمد علی بوگرا صاحب جو ہیں انہیں کوئی دوبارہ وزارت عظمیٰ دے دیتے ہیں، اور اپنی ایک کابینہ بھی جو منتخب کرتے ہیں محمد علی بوگرا کی، وہ بھی اپنی مرضی سے منتخب کرتے ہیں۔ محمد علی بوگرا صاحب کی جو کابینہ ہے اس کو ٹیلنٹڈ کیبنٹ بولا جاتا ہے کہ تمام بہترین لوگ اس میں ہم لیتے ہیں، اور اسی بہترین لوگ میں فوج کو بھی پہلی دفعہ جو ہے وہ سیاسی معاملات میں دخل اندازی پر مجبور کیا جاتا ہے، ایوب خان صاحب اور اسکندر مرزا کو اس کابینہ کا حصہ بنا کے۔ تو بہرحال ملک غلام محمد صاحب وحدت مغربی پاکستان کے حوالے سے بھی ان کا سٹانس جو ہے یہ ہے کہ مغربی پاکستان کی وحدت جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پیرزادہ عبدالستار صاحب جب اس کے خلاف بولتے ہیں تو پھر ان کی حکومت کو، سندھ کی حکومت کو یہ ملک غلام محمد صاحب ختم کر دیتے ہیں۔ مطلب حکومتیں ختم کرنا ملک غلام محمد صاحب کے لیے کوئی مشکل امر نہیں ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے عجیب سا واقعہ ہے۔ پھر ملک غلام محمد صاحب جو ہیں ان کے دور میں نئی دستوریہ بن جاتی ہے، اور نئی دستوریہ میں چونکہ محمد علی بوگرا صاحب مسلم لیگ کے بندے ہیں تو مسلم لیگ کے حوالے سے پارٹی جو ہے وہ انتہائی مشرقی پاکستان سے تو زیرو ہو کر آئی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے نئی دستوریہ جب قائم ہوتی ہے محمد علی بوگرا صاحب اس میں پورے طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے، مطلب ان کو اراکین جو ہیں وہ وزیر اعظم منتخب نہیں کر رہے، تو محمد علی بوگرا صاحب پھر استعفیٰ دے دیتے ہیں، جب اپنی حکومت بنتے ہوئے نہیں دیکھتے تو پھر اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ بہرحال ملک غلام محمد صاحب کے ہر ایکشن جس میں صوبائی اسمبلیوں کو توڑنا، مرکزی اسمبلی کو توڑنا، دستوریہ کو توڑنا، وہ ہر کام جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، بہرحال پاکستان کے لیے ایک بہت انتہائی خلا کی کیفیت جو ہے وہ پیدا انہوں نے کر دی۔ تمام سیاسی بحرانوں کے ذمہ دار قرار دیے جا سکتے ہیں۔ ملک غلام محمد صاحب بیمار ہو گئے تھے، حالانکہ بہت شدید بیمار تھے، پھر بھی انہیں کوئی بھی نہ کوئی بیوروکریٹ کچھ کہہ رہا تھا، نہ انہیں کوئی سیاستدان کچھ کہہ رہا تھا، کوئی ان کو ان کے منصب سے ہٹانے کی بات نہیں کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے ان کو استعفے پر راضی کیا گیا، ڈرتے ڈرتے لوگوں نے ان کو استعفے پر راضی کیا، اتنا ان کا ڈر اور خوف لوگوں پر پھیلا ہوا تھا، تو وہ مستعفی ہو جاتے ہیں، لیکن مستعفی وہ اس شرط کے ساتھ ہوتے ہیں کہ میں نے اقتدار سے بھی نہیں جانا، لیکن جو ان کا بیماری کا ٹینیور ہے وہ شدید، چونکہ بیمار ہیں، فالج کا ان کو اٹیک ہوا، تو پھر ان سے اسکندر مرزا جو ہیں وہ استعفیٰ لکھوا لیتے ہیں۔ اس طرح ان کے اقتدار کا خاتمہ ہوتا ہے اور گورنر جنرل کا عہدہ اب دوبارہ خالی ہوتا ہے، لیکن خالی اس طرح نہیں ہوتا کہ نئے جو گورنر جنرل ہیں اسکندر مرزا، وہ ٹیمپریری طور پر انہوں نے ایکٹنگ گورنر جنرل کا چارج جو ہے وہ سنبھال لیا ہوتا ہے بیماری کی، مولانا غلام محمد کی بیماری کے ساتھ ہی۔ تو 7 اگست 1955 کو وہ ایکٹنگ گورنر جنرل بنتے ہیں اسکندر مرزا، 23 مارچ 1956 تک گورنر جنرل کے عہدے پر فائز رہتے ہیں۔ انہی کے دور میں 23 مارچ 1956 کو ملک کا نیا آئین نافذ ہوتا ہے، تو ملک اسکندر مرزا جو ہیں وہ نئے صدر منتخب ہو جاتے ہیں۔ 23 مارچ 1956 کو صدارت کا حلف لیتے ہیں اور 27 اکتوبر 1958 تک اس عہدے پر فائز رہتے ہیں۔ اسکندر مرزا کا تعارف ہو جائے کہ 13 نومبر 1899 کو مرشد آباد بنگال میں پیدا ہوئے، نواب فیملی سے تعلق تھا۔ مرزا ملٹری کالج سے تعلیم حاصل کرنے والے پہلے طالب علم تھے۔ 16 جولائی 1920 کو برٹش انڈین آرمی میں 2nd لیفٹیننٹ کی حیثیت سے کمیشن حاصل کیا۔ اسکندر مرزا کی پہلی ذمہ داری علی گڑھ میں بطور اسسٹنٹ کمشنر تعیناتی سے شروع ہوئی اور اس کے بعد ہزارہ مہینے پولیٹیکل ایجنٹ تعینات کیا گیا۔ 1938 سے 1945 تک اسکندر مرزا قبائلی بیلٹ میں پولیٹیکل ایجنٹ بن کر تعینات ہوئے اور وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے اسکندر مرزا زیادہ تر پولیٹیکل ایجنٹ کی حیثیت سے مختلف جگہوں پر تعینات رہے تھے۔ 1946 میں ہندوستان کے جوائنٹ ڈیفنس سیکرٹری بنا دیے گئے تھے اور اس عہدے پر فائز ہونے کی وجہ سے اسکندر مرزا کو متحدہ ہندوستانی فوج کو پاکستان اور ہندوستان کی مستقبل کی افواج میں تقسیم کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔
یعنی ہندوستان اور پاکستان کے لیے الگ الگ فوج بنانے کا. پاکستانی سیاست میں غیر محسوس طور پر ان کی آمد جو ہے وہ بہت عرصے سے ہوگی ہوئی تھی. پولیٹیکل ایجنٹ جب سے بنے تھے تو اسی وقت کے دوران سکندر مرزا، لیاقت علی خان پھر 1946 کے بعد ایک دوسرے کے قریب آتے چلے گئے اور مسلم لیگ کے سیاستدانوں کے ساتھ ان کے سیاسی تعلقات قائم. قیام پاکستان کے بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان کی حکومت میں اسی لیے سکندر مرزا کو پہلا سیکرٹری دفاع مقرر کیا گیا تھا. 1951 میں وزیر اعظم لیاقت علی خان نے انہیں محکمہ کشمیر اور افغانستان کے امور کا ڈائریکٹر مقرر کر دیا تھا. سکندر مرزا صاحب تمام سیاسی گڑ پہلے سے ہی جانتے تھے اور جب وزیر داخلہ بنائے گئے تو باقی ماندہ سیاست ملک غلام محمد سے سیکھ لی. 1955 میں سکندر مرزا اور ملک غلام محمد کو رخصت پر بھجوا کر پہلے قائم مقام گورنر جنرل بنے اور پھر مستقل گورنر جنرل بنے. سکندر مرزا کے دور میں جو اہم واقعات ہوئے وہ وحدت مغربی پاکستان کی تشکیل ہم دیکھ سکتے ہیں. سکندر مرزا اس وحدت مغربی پاکستان کی تشکیل کے حوالے سے اس کیفیت کا شکار تھے کہ وہ مدد بھی کرتے تھے، لیکن ریپبلکن پارٹی جو انہوں نے بنوائی تھی وہ پکی وحدت مغربی پاکستان کے خلاف تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مغربی پاکستان جو ہے وہ مختلف یونٹ آپس میں ملیں. تو اس طرح پھر انہیں وہ سمجھتے تھے کہ شاید پنجاب بالادستی اختیار کر جائے گا یا وسائل کی تقسیم میں پنجاب جو ہے وہ اہم آگے آ جائے گا. چنانچہ وحدت مغربی پاکستان کی تشکیل ان کے دور میں ہوئی اور 1956 کا آئین ان کے دور میں بنا اور پہلے صدر مملکت کی حیثیت سے انہوں نے جمہوریہ پاکستان کے صدر مملکت کی حیثیت سے انہوں نے حلف اٹھایا 1956 کے آئین کے تحت. ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ انہی کے دور میں بنی تھی. چودھری محمد علی صاحب کی حکومت حالانکہ تھی تو انہوں نے راتوں رات ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ بنوا لی اور اس پارٹی میں مسلم لیگ کے اراکین جو ہیں وہ شامل ہو گئے. تو اس طرح چودھری محمد علی صاحب جو ہیں وہ اپنے عہدے پر فائز نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ انہیں کہا گیا کہ آپ اعتماد کا ووٹ حاصل کریں. تو اعتماد کا ووٹ نہیں حاصل کر سکے تھے. تو سکندر مرزا جو ہیں وہ ملک غلام محمد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیاسی معاملات میں دخل اندازی کرتے رہے. 1956 کے آئین کی مخالفت بھی کی انہوں نے، چونکہ یہ بھی کوئی اسلامی خیال کے نہیں تھے. تو 1956 کے آئین کے حوالے سے جو کچھ بھی یہ کر سکتے تھے اس کو روکنے کی، اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی بات تو یہ کرتے رہے. چودھری محمد علی صاحب کو جب اعتماد کے ووٹ کی بات انہوں نے کی تو اعتماد کا ووٹ چودھری محمد علی صاحب پھر نہیں لے سکے تھے ریپبلکن پارٹی کے اراکین کی وجہ سے. سکندر مرزا نے کہا چودھری محمد علی سے کہ آپ ریپبلکن کا حصہ بن جائیں، لیکن چودھری محمد علی صاحب نے کہا کہ مجھے وزارت عظم ایسی نہیں چاہیے جس میں بے اصولی کروں. تو بہرحال چودھری محمد علی صاحب کی حکومت بھی ختم ہو گئی. سہروردی صاحب نے اس کے بعد حکومت سنبھالی، وزیر اعظم بنے تو ان کی حکومت کا بھی خاتمہ کر دیا. یہ ہم تفصیل سے سب پڑھ چکے ہیں. چندریگر صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا ان کے دور میں. اس طرح پارلیمانی جمہوریت جو ہے وہ ان کے دور میں ختم ہوئی. ملک فیروز خان صاحب کی جو آخری حکومت تھی اس کے خلاف تو انہوں نے ایوب خان صاحب کو کہا تھا کہ مارشل لا لگائیں. تو پھر پارلیمانی جمہوریت کا خاتمہ ہو گیا، مارشل لا نافذ ہو گیا. ایوب خان صاحب اس پہلے مارشل لا کے جو 1958 میں لگایا گیا، 27 اکتوبر 1958 میں پورے ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا تھا. تو اس وقت ملک جو ہے وہ پارلیمانی نظامی حکومت وہاں پر ختم کر کے مارشل لا کی اس میں مارشل لا کے نفاذ کا شکار ہو گیا. تو ایوب خان صاحب جو ہیں وہ فوج کے سربراہ وہ ملک کے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے. آج کا لیکچر ہوا اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.